السلام علیکم ویورز۔ زندگی کی کچھ کہانیوں کا اختتام لا حاصل پہ ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار ہم وہ چیزیں بھی مانگ لیتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی، جو کسی اور کا حصہ ہوتی ہیں۔ وہ ہماری زندگی میں بس آزمائش کے طور پہ آتی ہیں۔ تو جو کہانیاں اللہ لا حاصل پہ ختم کر دیتا ہے، ان میں کتنی بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے نا، تو تم ساری زندگی شکر کے سجدے سے نہ اٹھو۔ اللہ چاہے تو تمہیں تمہارے حال پہ بھی چھوڑ سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہاں، ابھی یہ حکمتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، مگر یقین کرو، ایک دن سب سمجھ آئے گا۔ پھر تم شکر کرو گے کہ فلاں چیز تمہیں فلاں وقت نہیں ملی۔ تم نہیں سمجھتے، مگر دینے والا خوب جانتا ہے۔ دنیا میں دو ہی کام مشکل ہوتے ہیں۔ پہلا، اپنی من پسند چیز کو چھوڑنا۔ دوسرا، اس چیز کو قبول کرنا جس کو آپ پسند نہیں کرتے۔ انسان بہت سے منصوبے بناتا ہے اور ان منصوبوں میں اللہ کو ہمیشہ بھول جاتا ہے۔ یہ بھول جاتا ہے کہ جتنے بھی منصوبے ہیں، سب کے سب اس کے کن کے محتاج ہیں۔ بس تبھی انسان کو چوٹ پہنچتی ہے۔ ہم اس کی حکمتیں کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کب ہمیں کس طریقے سے نوازتا ہے، ہم یہ خاطر میں لاتے ہی کہاں ہیں۔ ہم تو بس تکلیفیں دیکھتے ہیں اور ان تکلیفوں کی بنا پر شکوے کرتے ہیں۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے، وہ بھی تمہاری رضا میں راضی ہو جائے گا، اور جب وہ راضی ہو جائے گا تو کیا محبت، کیا دنیا، سب تمہارا۔ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو چیز ہمیں اب چاہیے، اگر ابھی نہ ملی تو تکلیف کے مارے اس چیز کی طلب ہی ختم ہو جائے گی، اور جب اللہ بعد میں ہمیں اس چیز سے نوازے گا تو پہلے جیسے جذبات نہیں رہیں گے۔ مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صبر کے بعد وہ دوبارہ صبر یا اذیت کی کیفیت میں ہمیں مبتلا نہیں کرتا ہے۔ اور انسان کی فطرت تو ہوتی ہی ایسی ہے کہ جتنا بھی آزما لیا جائے، وہ اپنی من پسند چیز کے لیے دل کے کسی نہ کسی کونے میں چھوٹی سی جگہ تو ضرور رکھتا ہے۔ اور کسی چیز کی چاہت اللہ دل سے تبھی مٹاتا ہے جب وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اور ہمارا حصہ نہیں ہوتی، ورنہ کہیں نہ کہیں وہ ہمیں اس چیز کی طلب میں مبتلا ضرور رکھتا ہے جس پہ اس نے کن فرمانا ہو۔ اللہ کے سوا کوئی بھی ماضی کی غلطیاں معاف نہیں کرتا۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اب آپ کتنا بدل گئے ہو۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ آپ میں اب کتنی اچھائیاں ہیں۔ نہیں، سب مل کر بس ایک دوسرے کے ماضی کو کریدنے میں لگے ہیں۔ خود کی کسی کو خبر نہیں، خود کے عیبوں کا کسی کو علم نہیں، لیکن دوسروں کی چھوٹی سی غلطی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ہمیں سکون نہیں آتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو چین نہیں آتا، قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا۔ کیسے ملے گا سکون جب تک تمہاری وجہ سے کوئی بے سکون رہے گا؟ معاف کرنا سیکھو تاکہ تمہیں بھی معاف کیا جائے۔ اللہ سے محبت ایک دم نہیں ہو جاتی، بہت وقت لگتا ہے ہمیں اس تک پہنچنے میں۔ امیدیں ٹوٹتی ہیں، محبت بچھڑتی ہے، جان سے پیارے لوگ جدا ہوتے ہیں، تبھی جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا۔ نہ جانے کتنی راتوں کا دکھ سمیٹ کر ہم پرسکون نیند سونا سیکھتے ہیں۔ سب بدل جائے گا، سب بدل جائے گا۔ تمہارا وقت، تمہارا یہ تڑپتا ہوا بے سکون دل، برستی ہوئی آنکھیں اور زبردستی کی یہ سانسیں، سب کچھ بدل جائے گا، بس صبر۔ اور جب کسی آزمائش یا تکلیف میں ڈالتا ہے اللہ، تو نکلنے کے وسیلے تو بہت پہلے سے طے ہوتے ہیں۔ اور جانتے ہو یہ تکلیف، آزمائشیں ہم پر کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ہمارا رتبہ بڑھا سکیں، ہمیں اللہ کی پہچان کروا سکیں۔ وقت اور حالت کبھی بھی ایک سا نہیں رہتے، سب کچھ بدلتا ہے۔ دکھ خوشیوں میں، آنسو مسکراہٹ میں، بے چینی سکون میں، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں مسلسل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے تو دوسرے میں صبر تھما دیتا ہے۔
جو دل میں رہتا ہے بھلا وہ تمہارے دل کے موسم سے کیسے واقف نہیں ہوگا۔ وہ بہت جلد اس تکلیف سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرفت میں آج تمہارا دل بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ وہ غم کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا ہے، چھن جانے والا سب کچھ واپس آ جاتا ہے اور دگنا ہو کر سب کچھ ملتا ہے۔ پھر ہمت نہ ہارو، اٹھو اٹھو دوبارہ سے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہاری ہر محرومی ختم ہو جائے گی، جب ہر کمی پوری ہو جائے گی، کیونکہ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے اور اس سے بڑی طاقت اللہ پر یقین ہے۔ کبھی کبھار تکلیف ایسی ملتی ہے کہ تھکاوٹ روح کو چور چور کر دیتی ہے، تب انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جائے نماز پہ بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی۔ بس پھر انسان یوں ہی چپ چاپ سجدے میں گر جاتا ہے، نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ شکایت، نہ لڑتا ہے، نہ زبان سے کچھ بیان کر پاتا ہے۔ بس دل تب ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اب میں بہت تھک گئی ہوں، بہت زیادہ، اب ہمت نہیں رہی۔ بس پھر طویل سجدہ ہوتا ہے، آنسوؤں کا سلسلہ رواں ہوتا ہے اور تھکاوٹ سے چور جسم ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ جو جستجو کرتا ہے اسے اللہ مل جاتا ہے، اور جو تھک کر گر جاتا ہے اسے اللہ اپنی آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے۔ تمہارے آنسو، تمہارے درد کو جانتا ہے وہ، تمہاری روح کو کمزور پڑتے دیکھا ہے، تمہارے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، تمہارے ذہن کی نسوں کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج ہمت کرو، وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں۔ جلد سب کچھ ٹھیک ہوگا، تم صبر کرو اور اللہ پر یقین رکھو۔